اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام۔ ناظرین کرام، اس عنوان پر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا آج 5واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی اصل تعلیمات کیا تھیں، ان کا اصل مقام و مرتبہ کیا تھا، اور آج ان کے ماننے والے ان کی تعلیمات کو کس رنگ میں مانتے ہیں، کتنا انہوں نے بدل دیا ہے اور کتنی دور جا چکے ہیں، ان کے مقام کے متعلق انہوں نے کیا غلو کیا ہے اور ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچایا ہے۔ تو الوہیت مسیح کی تردید کے حوالے سے گفتگو جاری ہے گزشتہ پروگراموں میں۔ آج بھی اسی موضوع پر ہم سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ حسب سابق مکرم محترم میر محمود احمد صاحب ناصر موجود ہیں، جن سے ہم اس بارے میں سمجھیں گے، اور شرکاء میں مکرم بلال طاہر صاحب، اور بلال صاحب کے ساتھ ہیں راشد محمود صاحب اور مکرم عبدالرحمن صاحب اور مکرم محمد افضل فہیم صاحب۔ تو میر صاحب، آج کا جو ہمارا سوال ہے یا موضوع ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت مسیح کی تردید کے لیے بڑے زبردست عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ تو ان میں سے مثال کے طور پر یہ آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 ہے، یہ میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔ اس آیت میں جو دلائل بیان ہوئے ہیں وہ ہماری درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کا یہ کمال ہے، ماضی کی کتابوں کے مقابلے میں، کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے دلائل دیتا ہے۔ دلائل وہ دلائل، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے لہٰذا یہ دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن شریف جو دلائل دیتا ہے وہ عقلی دلائل ہے۔ جب بحث آپ دو نظریات رکھنے والوں میں، دو مذہب کے اختلاف رکھنے والوں میں ہوتی ہے تو اس کی بنیاد دو باتوں پر ہو سکتی ہے، یا تو اس عقل پر اور عقل سے استنباط پر جو سارے انسانوں میں مشترک ہے، یا اس اتفاق پر، اس اشتراک پر جو دو مذاہب رکھنے والوں میں، دو نظریات رکھنے والوں میں پایا جاتا ہے۔ قرآن شریف نے اس آیت میں ان دونوں طریق کو استعمال کیا ہے۔ قرآن شریف نے عقلی طور پر بھی اس آیت میں یہ ثابت فرمایا ہے کہ مسیح خدا نہیں تھے، معبود نہیں تھے، بلکہ انسان تھے اور رسول تھے، اور اس کی بنیاد اس اشتراک پر رکھی ہے جو مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں مشترک ہے، پایا جاتا ہے، دونوں نظریات میں پایا جاتا ہے۔ اگر یہ مثلا کوئی ایسا فریق، ایسے دو فریق ہوں جن میں کوئی اشتراک نہ ہو، جو قریب ناممکن بات ہے، لیکن اگر ایسے فریق ہوں تو ان میں بحث ہو ہی نہیں سکتی، آپس میں بحث ہو ہی سکتی ہے وہاں پر جہاں کچھ اشتراک ہو اور کچھ اختلاف ہو، تو اس اشتراک کی بنا پر اختلاف کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے۔ اب جہاں تک قرآن شریف کے ماننے والوں کا اور اناجیل کے ماننے والوں کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ایک رسول تھے۔ رسول کا لفظ قرآن شریف میں مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق استعمال ہوا ہے، اور اسی کا ترجمہ نئے عہد نامے میں انویادو کے الفاظ میں، بھیجا گیا کے الفاظ میں نئے عہد نامے میں بھی آتا ہے۔ بار بار مسیح کہتے ہیں مجھے خدا نے بھیجا ہے، مجھے باپ نے بھیجا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، جو رسول کا لفظی ترجمہ ہے۔
قرآن شریف نے اس اشتراک کی بنا پر اس آیت میں ایک انتہائی زبردست دلیل دی. دلیل یہ ہے، فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تم بھی مانتے ہو کہ مسیح رسول ہیں، اس کے علاوہ تم یہ مانتے ہو کہ وہ خدا بھی ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسیح رسول ہیں، خدا نہیں ہے. اس اختلاف کو حل کیا ہے قرآن شریف نے اس اشتراک پر کہ تم بھی مانتے ہو کہ مسیح سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں. ہم میں اور تم میں یہ اشتراک ہے کہ قد خلت من قبلہ الرسل، مسیح سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. آدم بھی رسول تھا، نوح بھی رسول تھا، یہ ان کے مطابق یسایہ بھی رسول تھا، یرمیہ بھی رسول تھا. عیسائی غالباً حضرت داؤد اور یہودی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو رسول نہیں مانتے، لیکن عیسائی ان کو بھی رسول مانتے ہیں. تو مسیح سے ہم میں اور عیسائیوں میں یہ اشتراک ہے کہ مسیح رسول تھے، اور یہ بھی اشتراک ہے کہ اس سے پہلے رسول آتے رہے ہیں. اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ مسیح رسول تھے لیکن خدا تھے یا نہیں تھے. ہم کہتے ہیں وہ رسول تھے، خدا نہیں تھے. تم کہتے ہو کہ وہ رسول تھے اور خدا بھی تھے. اس اشتراک کی بنا پر اب دیکھ لو کہ جن کو تم مسیح سے پہلے رسول کہتے ہو اور جن کو ہم بھی تم مسیح سے پہلے رسول مانتے ہیں، وہ رسول ہونے کے علاوہ خدا تھے یا نہیں تھے. ایک کے متعلق بھی تم نہیں کہتے مسیح سے پہلے کہ وہ رسول تھے مگر خدا بھی تھے. نہ تم آدم کے متعلق کہتے ہو، نہ نوح کے متعلق کہتے ہو، نہ ابراہیم کے متعلق کہتے ہو، نہ یسایہ کے متعلق کہتے ہو، نہ یرمیہ کے متعلق کہتے ہو، نہ داؤد کے متعلق کہتے ہو، نہ سلیمان کے متعلق کہتے ہو. سب کو تم رسول مانتے ہو، سب کے خدائی سے انکار کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آدم رسول تھا مگر خدا نہیں تھا، داؤد رسول تھا مگر خدا نہیں تھا، سلیمان رسول تھا مگر خدا نہیں تھا، یسایہ رسول تھا مگر خدا نہیں تھا، ایوب رسول تھا مگر خدا نہیں تھا. وہ تو بہت سارے رسولوں کے قائل ہیں. بعض رسولوں کو وہ بڑا رسول قرار دیتے ہیں، رسول متقدمین، اور بعضوں کو رسول متاخرین، مائنر پروفٹس قرار دیتے ہیں اور میجر پروفٹس قرار دیتے ہیں. لیکن کسی کو بھی ان میں سے خدا نہیں مانتے. اب یہاں انسانی عقل کس بات پر فیصلہ کرتی ہے؟ انسانی عقل اس بات پر فیصلہ کرتی ہے کہ ایک چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ ایک ایسی ہے، دوسری چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ ایسی ہے، تیسری چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ ایسی ہے. مثلا انسانی عقل یہ دیکھتی ہے، تجربہ کرتی ہے کہ آگ جلاتی ہے. ایک آگ پر وہ تجربہ کرتی ہے، دوسری آگ پر تجربہ کرتی ہے، تیسری آگ پر تجربہ کرتی ہے، چوتھی آگ پر تجربہ کرتی ہے، پھر ایک چھلانگ مارتی ہے. منطق کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں استقرائی زقند. ایک چھلانگ مارتی ہے. اتنا لمبا تجربے کے بعد، بار بار کے تجربے کے بعد، صدیوں کے تجربے کے بعد، ہر ملک میں تجربے کے بعد، ہر حالات میں تجربے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آگ جلاتی ہے، لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آگ جلائے گی. وہ آگ جو ابھی ہم نے دیکھی نہیں، ہزاروں آگیں، لاکھوں کروڑوں آگیں ابھی اور آنی ہیں، تا قیامت آنی ہے، لیکن ہم سب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ آگ جلائے گی، اس لیے کہ ہم نے ماضی میں اور حال میں تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ ہر آگ جلاتی ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقراء. اب یہ استقراء کی دلیل بڑی زبردست دلیل سمجھی جاتی ہے. استقراء کہتے ہیں، لفظی معنی شرعی عربی کا لفظ ہے جزئیات کا تتبع کر کے کل کے متعلق فیصلہ کرنا. برف ٹھنڈی ہے
ایک برف کو ہم نے دیکھا، دوسری کو دیکھا، تیسری کو دیکھا، چوتھی کو دیکھا، پانچویں کو دیکھا، کروڑوں برفوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ٹھنڈی ہیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آئندہ جو بھی برف ہوگی اگر وہ برف ہے تو وہ ٹھنڈی ہوگی. جزویات کا تتبع کر کے انفرادی مثالوں کو دیکھ کر کل کے متعلق فیصلہ کرنا. اب ہم میں اور عیسائیوں میں یہ بات مشترک ہے کہ مسیح سے پہلے 1 2 3 4 5 پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہیں، سب رسول آئے ہیں، سب کے سب رسول ہیں، لیکن سب کے سب انسان ہیں. تم بھی مانتے ہو کہ سارے کے رسول انسان ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ سارے رسول انسان ہیں. ایک کے متعلق ہمیں اختلاف ہو گیا. تم کہتے ہو کہ مسیح رسول بھی تھا اور خدا بھی تھا. ہم کہتے ہیں جس طرح باقی رسول انسان تھے اسی طرح یہ رسول بھی انسان ہے. اگر یہ رسول کچھ مختلف ہے اور صرف رسول نہیں، صرف انسان نہیں بلکہ خدا بھی ہے، تو دلیل تمہارے ذہن میں لاؤ. دلیل کہاں ہے تمہارے پاس؟ یہ ہے قرآن شریف کا کمال کہ وہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کی عقلی دلیل دیتا ہے. تو پہلی دلیل اس آیت میں قرآن شریف نے یہ دی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول. تم بھی مانتے ہو کہ مسیح رسول ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ مسیح رسول ہیں. تم بھی مانتے ہو کہ مسیح سے پہلے اور رسول آئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ مسیح سے پہلے اور رسول آئے ہیں. تم بھی مانتے ہو کہ وہ سارے رسول انسان تھے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ سارے رسول انسان تھے. ایک رسول کے بارے میں ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے. جب تک تم دلائل قطعیہ سے عقلیہ سے ثابت نہ کر دو، تجربے سے ثابت نہ کر دو کہ وہ خدا ہے اور انسان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے، وہ اس وقت تک تمہیں ماننا پڑے گا اپنے عقائد کی بنا پر اور اس استقراء کی بنا پر کہ وہ رسول بھی انسان ہے، لہٰذا مسیح انسان ہے. یہ ہے قرآن شریف کی پہلی دلیل. اس ایک آیت میں دیکھیں چھوٹی سی لفظ ہیں لیکن کتنی زبردست دلیل دی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل. دوسری دلیل اسی آیت میں قرآن شریف نے یہ دی ہے کہ اس کی ایک ماں تھی، مسیح کی ایک ماں تھی. تم بھی مانتے ہو کہ مسیح کی ایک ماں تھی، ہم بھی مانتے ہیں کہ ایک مسیح ماں تھی. تم بھی مانتے ہو کہ بڑی نیک پاک پاکیزہ عورت تھی، ہم بھی مانتے ہیں کہ بڑی نیک پاک پاکیزہ عورت تھی، صدیقہ عورت تھی. تم بھی مانتے ہو کہ وہ کلیتاً انسان تھی، خدا اور خدا یا خدا کا کسی خاص معنوں میں بیٹا یا بیٹی نہیں تھی. ہم بھی مانتے ہیں کہ خدا یا خدا نہیں تھی، کلیتاً انسان تھی. اب اشتراک ہمارا ایک اور بھی ہے. تم بھی مانتے ہو کہ جو ماں کی جنس ہوتی ہے وہی بیٹے کی جنس ہوتی ہے. انسان عورت کا بیٹا انسان ہوتا ہے، شیرنی کا بیٹا شیر ہوتا ہے، بندریا کا بیٹا بندر ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ نہیں، یہ بیٹا علاوہ انسان ہونے کے خدا بھی تھا. ہم کہتے ہیں کہ جب تک تم یہ ثابت نہ کر دو کہ یہ بیٹا اگرچہ انسان ماں کا بیٹا تھا مگر تھا خدا، اس وقت تک تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے. ہاں اگر تم قطعی دلائل سے ہی ثابت کر دو جو تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح ظاہری شکل کے لحاظ سے بھی کلیتاً انسان تھے، علم کے لحاظ سے بھی انسان تھے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے فلاں بات کا پتہ نہیں، قیامت کا مجھے علم نہیں. یہ خالص انسانوں والی بات ہے. کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شہد پسند بھی کرتے تھے، میں بھی پسند کرتا ہوں شہد بھی پسند کرتے تھے. مچھلی بڑی شوق سے کھاتے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ جو مچھلی ہے نا وہاں سے تازہ جو پکڑ کے لائے ہو جھیل سے وہ لاؤ، وہ پکاتے ہیں. تو مسیح علیہ السلام کلیتاً ایک ایسی خاتون کے بیٹے تھے جو تمہارے نزدیک بھی پوری طرح انسان تھی، ہمارے نزدیک بھی پوری طرح انسان تھی. تم بھی مانتے ہو کہ جس جنس کی ماں ہو اسی جنس کا بیٹا ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. اگر اختلاف ہے تو اس بیٹے کے بارے میں ہے جس کو تم ایک طرف مریم کا بیٹا کہتے ہو، دوسری طرف خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، خدا کا کسی خاص معنوں میں بیٹا کہتے ہو. جب تک تم یہ ثابت نہ کر دو دلیل ہماری قائم رہے گی کہ مسیح علیہ السلام بھی
باقی انسان لوگوں کی طرح جس ماں کے بیٹے تھے، چونکہ وہ انسان تھی لہذا وہ انسان ہے۔ اب دیکھیں کس طرح بنائے ہیں انہوں نے بات۔ کل ہی میں سن رہا تھا رائی اٹالین ریڈیو ہے، اس کے اوپر نعوذ باللہ مریم کے متعلق یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، مادر دے دیوس، خدا کی ماں، اللہ بھلا کرے۔ اعتراض تو کرتے ہیں قرآن شریف پر، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم نے تو امیہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، لکھ کے مجھے اور میری ماں کو کہتے ہیں دیکھو جی قرآن شریف نے بیان درست نہیں دیا۔ کیوں نہیں درست دیا؟ کہ ماں کے متعلق کہا ہے کہ حالانکہ ہم تو ماں کو خدا نہیں مانتے، ماں کو خدا آپ تو نہیں مانتے، لیکن ماں کو خدا سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ اسپین میں بھی، اور کیونکہ وہاں بھی وہی فرقہ ہے جو اٹلی میں ہے، تو وہ بھی مادر دے دیوس کہا کرتے تھے۔ ہمارے پاس خواتین آتی تھیں، میں پوچھتا تھا بی بی یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہ ہاں۔ یہ آپ سے پہلے تھا؟ یہ آپ سے تگڑا ہے؟ یہ آپ سے بڑا ہے؟ کہ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر خدا کی ماں آپ کہتے ہیں مریم کو، تو کیا یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا مریم ماں سے خدا سے پہلے تھی؟ ماں تو باپ سے بیٹے سے پہلے ہوتی ہے، ماں تو اس کو جنم دیتی ہے، ماں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو دوسری دلیل قرآن شریف نے یہ دی ہے کہ امہ صدیقہ، اس کی ماں نیک باک پاکیزہ عورت تھی، اس کے بطن سے یہ بیٹا پیدا ہوا، اور وہ چونکہ انسان تھی اس لیے وہ بھی۔ تیسری دلیل کانا یاکلان طعام، مریم بھی کھانا کھایا کرتی تھی، چونکہ انسان تھی وہ تو کھاتی تھی، مسیح بھی کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ مسیح کھانا کھاتے تھے، اور تم بھی مانتے ہو، تمہاری کتابوں میں چاروں انجیلوں میں لکھا ہوا ہے مسیح کے کھانا کھانے کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کھانا کیوں کھاتا ہے؟ کھانے کی ضرورت کیوں ہے انسان کی؟ ہر ایک سے جانتا ہے، معمولی بات ہے، ایک ڈاکٹری کا عام ایک بات ہے کہ انسان کا جسم ایویپوریٹ کرتا رہتا ہے، اس میں ہزاروں ہزار سال۔ ایک گھنٹے میں جب ہم یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت سے اب ہمارے پتہ نہیں کتنے سال اٹھ چکے ہیں اور نئے سال پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو سوکھا سکڑا انسان ہو جاتا ہے اور وہ سیل تازہ نہیں بنتے، اور بالکل نہ کھائے تو مر جاتا ہے۔ اب کھانا اگر اس لیے کھایا جاتا ہے کہ مسیح کا جسم کہ انسان کا جسم اڑتا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے سیل لیتے ہیں، تو ماننا پڑے گا خدا نہ خواستہ مسیح کے متعلق کہ وہ خدا تھے لیکن جسم بیچاروں کا اڑتا جاتا تھا، چلتا چلا جاتا تھا۔ اب یہ ماننے والی بات ہے، خدا کھانا کھاتا ہے۔ یہ دلیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب دی تو ایک عجیب و غریب جواب پادری عبداللہ آتم صاحب نے اس کا دیا ہے۔ اب انسان نے یہ فیصلہ کیا ہو نا ایک بات غلط بات کا، تو وہ اڑ جاتا ہے اس کے بعد پر۔ جواب اس نے یہ دیا ہے کہ وہ جو جسمانی چیز تھی مسیح کی، وہ جو جسم تھا، اس کو ہم خدا نہیں کہتے، وہ مظہر خدا ہے۔ خدا اور ہے، مظہر خدا اور ہے۔ حضور علیہ السلام نے بڑا سادہ اس کا جواب دیا ہے، بالکل جس کا پھر وہ آگے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو چیز تھی وجود انسانی، شکل جو انسانی تھی، اس کے اندر روح کس کی تھی؟ بولو، خدا کی روح تھی یا انسان کی روح تھی؟ اگر خدا کی روح تھی تو جس طرح ایک انسان کے اندر جب انسان کی روح ہوتی ہے تو ہم اس کو مظہر انسان تو نہیں کہتے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اگر اس جسم کے اندر جو فلسطین میں آج سے 1900 سال 2000 سال پہلے چلتا پھرتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا تھا اور مسکرانے کے علاوہ باقی سارے انسانی کام کرتا تھا، مسکرانے کے مطلب تو پڑھ لیا نا کہ وہ مسکراتے نہیں تھے، الوہیت کے خلاف ہے بھائی مسکرانا۔ اللہ میں یہ مسکراتے ہیں بلا تو باقی کھاتے پیتے وہ سب ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ وجود اس کے اندر انسانی روح تھی، خدائی روح تھی، تو پھر وہ خدا تھا۔ ٹھیک ہے، داؤ مارتے ہو کہ جی نہیں وہ خدا نہیں تھا، وہ مظہر خدا تھا، وہ خدا نہیں تھا۔ روح اس کے اندر کس کی تھی؟
اب اگر کہو کہ اس کے اندر روح انسانی تھی جس کو علم بھی نہیں تھا، جو انسانی حوائج اور انسانی حد بندیوں کے اندر محدود تھا، تو جسم تو انسان کا تھا ہی تھا، وہ تو پہلے مان لیے. روح بھی انسان کی تھی، جسم بھی انسان کا، روح بھی انسان کی، پھر خدا کہاں سے بن گیا؟ غلطی سے اس نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ 2 روحیں تھیں، اور پھر اگلے پرچے میں اس کی پھر تردید کیا نہیں، وہ غلطی تھی. اب اگر 2 روحیں تھیں تو ماننا یہ پڑے گا کہ وہ شخص جو یشوع تھا، وہ چونکہ اس میں روح انسانی تھی اس لیے اس کو غیب کا علم نہیں تھا، مگر چونکہ اس میں روح خدائی بھی تھی اس لیے اس کو غیب کا علم. ایک ہی وقت میں مجھے پتا ہے ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور مجھے ایک ہی وقت میں مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ایک ہی وقت میں مجھے اب ساری انسانی کمزوریاں مجھے پائی جاتی ہیں، اور ایک ہی وقت میں مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے ساری دنیا کی طاقت اور ساری قوت اور قدرت حاصل ہے. ایک ہی وقت میں میری روح چھوڑ کر جسم کو نکل گئی، 3 دن تک میں پڑا رہا اسی طرح ہی بقول ان کے. اب وہ کون سی روح نکلی؟ انسانی روح یا خدائی روح؟ خدائی روح اگر نکلی تو وہ خدا نہیں رہا. اگر وہ انسانی روح اس میں سے نکلی ہے اور خدائی روح وہی ہے تو پھر وہ چلتا پھرتا ساری خدائی کی طاقتیں اسی ہونی چاہیے تھی. وہ تو 3 دن تک مرا رہا، وہ تو مرہم لگا رہے تھے اس کے اوپر لوگ زخموں کی وجہ سے اس کے. تو اس کے بعد پھر اس کی تردید کی ہے کہ نہیں، یہ بات نہیں، روح تو ایک ہی تھی. پھر اگر ایک روح تھی تو وہ سارے اعتراضات کہ کمزوری بھی روح میں تھی، بھوک بھی لگتی تھی، علم بھی نہیں تھا، طاقت بھی نہیں تھا، اختیار بھی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی روح ان تمام کمزوریوں کی مالک تھی. تو چونکہ عیسائیوں نے مسیح کے بعد پولوس کے زیر اثر اس قسم کے عقیدے تراشے ہیں، اس لیے پھر ان میں بڑی لمبی بحثیں ہوتی رہی ہیں. کیا کریں اس کو؟ مسئلہ ایک انسان جب ایک غلطی کرتا ہے، ایک ٹھوکر کھاتا ہے، تو پھر دوسری ٹھوکر کھانی پڑتی ہے. تو قرآن شریف کا یہ کمال ہے کہ ایک آیت میں 3 زبردست دلائل دیے ہیں. پہلی دلیل یہ دی ہے کہ مسیح رسول ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. مسیح سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سب انسان تھے، لہٰذا ہماری دلیل جب تک کہ تم اس کو توڑ نہ دو قائم ہے کہ مسیح رسول انسان تھے. دوسری دلیل یہ ہے کہ مسیح مریم کے بیٹے تھے، مریم انسان تھی، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. اور جس کا بیٹا ہو، جس جنس کا بیٹا ہو، جس جنس کا ہو بیٹا ہو، تو جو ماں کی جنس ہوتی ہے وہی جنس بیٹے کی بھی ہوتی ہے. لہذا مریم اگر انسان تھی تو مسیح بھی انسان تھا. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. کھانا خدا کو کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت ہے. وہ بحث ہوا کرتی ہے ان میں، عیسائیوں میں بحث کئی صدیوں تک بحث ہوتی رہی کہ وہ جو روٹی کھائی تھی مسیح نے آخری کھانے میں، پتیری تھی کہ فتیری؟ اب یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اچھا روٹی تو ہے، وہ لنگر کی پتیری خمیری روٹی کھاتے ہیں یا ہمارے گھر کی پتیری کھاتے ہیں. یہ مزہ کے خیز باتیں ہیں. سارا فساد اس لیے پیدا ہوا کہ ایک انسان کو خدا بنایا گیا. ایک انسان کو انسان رہنے دو تو کتنی عزت ہم کرتے ہیں ان کی، کتنا محبت سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ تو بحث کے وقت ہم باتیں کہہ جاتے ہیں، ورنہ مسیح علیہ السلام کی پوری عزت، پورا احترام، پوری محبت، پوری عقیدت ہمارے دل میں. بہت شکریہ جزاکم اللہ میر صاحب. ناظرین کرام، یہ قرآن مجید کا کمال ہے جو عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حکیم میں بیان فرمائے ہیں، ان کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خوب کھولا ہے اور ہمارے لیے ان کا سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے. جس مناظرے کا ذکر حضرت میر صاحب نے فرمایا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور عیسائیوں کے درمیان ہوا، اور اس کی ساری رویداد شائع شدہ ہے. روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 ہے، جنگ مقدس کے نام سے یہ چھپا ہوا ہے مناظرہ، اور جو شوق رکھتے ہوں وہ ضرور پڑھیں. اس میں اور بھی عیسائیت کے جو عقائد ہیں ان کے خلاف دلائل آپ کو زبردست طریقے سے بیان شدہ وہاں پر ملیں گے. محترم میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام احباب کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہم آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.